इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात की बरियाई बड़ाई अल्लाह जल्ला शानहू की पाक ज़ात के लिए है। दरूदो सलाम लातादाद रेत के ज़र्रा से ज़्यादा इमामुल अंबिया हबीब खुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर। मोहतरम भाइयों, जैसा कि आज
ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ ذو الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج ذو الحجہ کی 8 تاریخ ہو گئی ہے، جو 10 ذو الحجہ کی طرف یہ مہینہ جاری ہے کہ جو 10 ذو الحجہ میں حج ادا کی جاتی ہے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں جو حاضر ہو جاتا ہے، وہاں جو قربانی اپنی کرتا ہے اور حج کے جو مناسک ہوتے ہیں ان کو انجام دیتا ہے، وہ بندہ حج ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے دوسرے جو ممالک ہیں ان میں اگر کوئی رہتا ہے وہ 10 ذو الحجہ کے دن عید کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد قربانی ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کے لیے پھیر لیا، اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے لیے نیکی کرنے والا بنا لیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اسی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے چہرے کو تابع کر دیا تھا، ہر وہ احکام بجا لائے جن کا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ قربانی کے چند مسائل بیان کیے جائیں گے کہ قربانی میں کن مسئلوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کا پتہ ہونا لازمی ہے ہمارے لیے۔ محترم بھائیوں، جو ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ قربانی کے لیے اپنا جانور کوئی خرید لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شرائط بیان کی ہیں، بتائی ہیں کہ جن شرائط کی بنا پر جانور کو خریدا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو یہ بات ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا لازم ہے، کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، ایسا بندہ جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اور وہ بندہ اس حالت میں اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی نہیں کرتا، وہ جانور کوئی ذبح نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی نہیں کرتا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، جو نماز پڑھنے والی جگہ ہے اس کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی کرنا لازم ہے، جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے قربانی تو لی ہے لیکن جو ہی 10 ذو الحجہ آیا ان لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کر لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ 10 ذو الحجہ شروع ہوتے ہی قربانی اگر کر لی جائے تو اللہ رب العالمین قربانی کو قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ عید کی نماز سے پہلے کر لی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اپنی قربانی کو عید کی نماز سے اگر پہلے وہ ذبح کر لیتا ہے، ایسے بندے کی قربانی نہیں ہوگی، ہاں ایسے بندے کے وہ جانور صدقے میں شمار کیا جائے گا، ایسے بندے کا جانور جو اس نے ذبح کیا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے اس نے ذبح کیا ہے، اس کی قربانی کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، کہ جو بندہ عید کی نماز سے پہلے کوئی جانور کو ذبح کر لیتا ہے، اپنی قربانی کر لیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد اس کی جگہ پر کوئی اور جانور ذبح کرے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہی جس نے قربانی کرنی ہے وہ بندہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی اپنی قربانی کرے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ذو الحجہ کو معمول یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے جو ہی
عید اشراق کا ٹائم ہوتا، عید کی نماز ادا کرتے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والا فریضہ انجام دیتے اور یہ شاعر کو انجام دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا، یہ بے شک سب سے پہلے ہم نے شروع کیا یفی یومنا، اس دن میں ھذا ان نصلی، کہ اس دن میں جس دن میں آج ہم نے نماز پڑھی ہے، ثم نرجع فمن فعل ذلک، پھر ہم لوٹے اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا، فقد اصاب سنتنا، جو بندہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرتا ہے کہ وہ بندہ عید کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اپنی قربانی کو سر انجام دیتا ہے، وہ اس بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے نے ہماری سنت کو پا لیا ہے۔ ہاں، اس سے وہ لوگ نکل گئے ہیں کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، جو استطاعت کی وجہ سے قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگ اس سے نکل جاتے ہیں، وہ اس حدیث میں نہیں آئیں گے۔ اس حدیث کے مصداق وہ بنیں گے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوگی، وہ عید کی نماز کے بعد وہ قربانی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عید کی نماز کے بعد اگر وہ قربانی کریں گے تو وہ ہماری سنت کو پا لیں گے۔ یعنی آپ کی سنت کو حاصل کرنے والا وہی بندہ ہے جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی والا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کی ہی قربانی کو قبول کریں گے۔ تو دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر دیکھی جائے گی کہ قربانی کا جانور اگر ہم نے خریدنا ہے تو سب سے پہلے اس کی عمر دیکھی جائے گی کہ کیا اس کی عمر 2 دانتہ ہونے سے، مسنہ ہونے سے کم تو نہیں ہے، کیا وہ جانور کھیرا تو نہیں ہے، کیا جو جانور ہم لے رہے ہیں وہ دوندہ ہے یا نہیں، اس کی سب سے پہلے عمر دیکھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم کوئی بھی جانور ذبح نہ کرو سوائے مسنہ کے۔ مسنہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا جانور جو 1 سال کا ہو گیا ہو اور اس کے دانت جو سامنے والے ہوتے ہیں، جس کو ہم 2 دانتہ دوندا کہتے ہیں، ایسا جانور قربانی کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسا بندہ جس پر یہ مشکل پیش آ جائے، یہ تنگی آ جائے کہ اس بندے کو 2 دانتہ جانور مل نہیں رہا، یا منڈی کا ایسا حال ہے کہ بندے کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے کہ وہ 2 دانتہ جانور خرید سکے، ایسے بندے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ بھیڑ میں سے 1 سالہ جزا وہ قربان کرے گا، اگرچہ وہ کھیرا ہی ہوگا، اللہ رب العالمین کی راہ میں ایسا جانور وہ قربانی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ بندے کو جانور مل نہ سکا ہو یا بندہ وہ جانور لے نہ سکا ہو۔ اسی طرح اگر گائے، بکری یا بھیڑ وغیرہ جو ہیں، اونٹ وغیرہ جو ہے، ان میں سے کوئی 1 سالہ جانور یا کھیرا جانور قربانی کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو جو بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ میں شمار ہوتے ہیں، اگر وہ کھیرے ہیں وہ قربان کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ دوندے ہوں گے تو ایسے جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کیے جائیں گے۔ تو تیسری جو بات ہے کہ پہلے تو ہم نے عمر دیکھنی ہے کہ جانور قربانی کے لائق ہے یا نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کے لیے کوئی مینڈا وغیرہ خریدتے، کوئی بھی جانور خریدتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹا، تازہ اور خوبصورت ترین جانور خریدتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جانور خریدتے، موٹا تازہ جانور ہوتا تھا، سینگوں والا جانور ہوتا تھا، چت کبرا جانور ہوتا تھا، بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا تھا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرتے تھے۔ اس چیز کو لحاظ رکھا جائے گا کہ جانور تو ہم نے خریدنا ہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوبصورت جانور خریدیں۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونهم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری جو نیکی ہے وہ ہرگز اس حد تک نہیں پہنچ سکتی
کہ اگر تم اس چیز کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ رب العالمین ایسی نیکی کا بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ نیکی تو ہم نے کرنی ہے، اور نیکی کرنے سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ساتھ ساتھ ایسا جانور خریدیں جو خوبصورت ہو اور موٹا تازہ ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی قربانی آتی تو صحابہ کرام نے جو جانور رکھے ہوتے تھے، صحابہ کرام ان کو بہت اچھے طریقے سے پالتے تھے، موٹا تازہ کرتے تھے، ان کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور ایک اور یہ مسئلہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ کیا خصی جو جانور ہوتا ہے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جانور خریدتے تھے بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا تھا اور خصی جانور ہوتا تھا، تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اور جو خصی جانور نہیں ہوا اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزوں سے منع کیا ہے، ایسے کون سے عیب ہیں کہ جن کے پائے جانے سے قربانی ممنوع ہو جاتی ہے، قربانی نہیں کی جا سکتی، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نستشرف العین والاذن ولا نضحی بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانور کو قربانی کیا جائے گا جب بھی تم جانور لو تو اس کی آنکھوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا کرو، کیا کہیں ان کی آنکھیں کانی تو نہیں ہے، کوئی ان کی آنکھ میں کانا پن تو نہیں ہے، کیا ان کا کوئی سینگ تو نہیں ٹوٹا ہوا، یا ان کے کانوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کے کان آگے سے، سامنے سے یا پیچھے سے کٹے ہوئے، یا ان کے کانوں کو چیرا تو نہیں لگا ہوا۔ ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہیں خریدا جائے گا۔ قربانی کے لیے ایسے جانور کو خریدا جائے گا کہ جو بالکل تندرست ہو، نہ کانا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ ہی اس کا سینگ ٹوٹا ہو، نہ ہی وہ جانور انتہائی کمزور ہو جس سے چلا بھی نہ جا سکے، جس کی ہڈیوں میں غوطہ بھی نہ ہو، اس کی ہڈیاں بالکل نظر آ رہی ہوں، ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ان یضحی باقدم القرن والاذن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا یا جس کا کان کٹا ہوا ہوگا، وہ جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ سینگ ٹوٹنے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور دیوار کے ساتھ ٹکر وغیرہ لگاتا ہے تو اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کے سینگ کا جو خول ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اگر ایسا جانور کہ جس کے سینگ کا خول اترا ہوا ہے اور اس کا باقی سینگ جو ہے وہ تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، وہ قربانی کے لیے ہم قربان کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس کا تھوڑا سا بھی یا زیادہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ سینگ اگر کئی بار جانور کا جو مالک ہوتا ہے اس کے مارنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کئی بار جانور اپنے زنجیر میں اپنے سینگ کو پھنسا لیتا ہے، اس میں پھنسنے کی وجہ سے اس کے سینگ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے سینگ کا خول اترا ہوا ہے وہ جانور اللہ رب العالمین کے راہ میں ہم قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب ہمیں بتلائے کہ اگر یہ 4 عیب کسی بھی جانور میں پائے گئے تو ایسا جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاوراء بین ابرھا، ایسا جانور جو کانا ہے کہ جس کا کانا پن واضح ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور کانا ہے، والمریضۃ بین مرضھا، اور ایسا جانور جو بیمار ہے اور بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، اس جانور کے اندر کوئی بیماری ہے، وہ جانور بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ والارجاء
والارجاء بین ضلعها، اور ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن جو ہے وہ واضح ہو، ایسا جانور بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں نہیں کیا جائے گا۔ والکثیر اللاتی لا تنکا، اور ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، مثلا انتہائی کمزور ہے، اسے چلا نہیں جاتا، ایسا جانور بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ جانور تو ہم نے قربان کرنا ہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی جانور لیں تو اچھے طریقے سے دیکھ کر چھان بین کر کے جانور لیں، کیا ایسے جانور میں وہ نقص نہ ہو کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنا ہے، بالکل وہ جانور تندرست ہو، خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ جانوروں میں حصے بھی رکھا کرتے تھے، کہ جس طرح آج بھی یہ کام چلا آ رہا ہے کہ اونٹوں میں بھی حصے رکھے جاتے ہیں، گائے وغیرہ جو ہیں ان میں بھی حصے رکھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے، صحابی فرماتا ہے کہ وہاں 10 ذی الحجہ کا ٹائم ہو گیا، عید کا ٹائم ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ میں 10 حصے رکھنے کا ہمیں فرمایا، اور جو گائے ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ گائے میں 7 حصے رکھے جائیں گے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے اضحیہ اور ایک ہوتی ہے ہدی۔ جو ہدی وہ ہوتی ہے جو حجاج کرام جو مکہ میں جاتے ہیں، وہاں حج پر جو ذبح کیے جاتے ہیں جانور، انہیں ہدی کہتے ہیں۔ اور جو ہدی کا جانور ہوتا ہے اس میں جو اونٹ ہوتا ہے اس میں 7 حصے رکھے جائیں گے، اور جو گائے ہوتی ہے اس میں بھی 7 حصے رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں جہاں حج نہیں کی جاتی، وہاں جہاں اس طرح حصے ڈالنے کا رواج ہے، وہاں جو اونٹ ہوگا اس میں 10 حصے رکھے جائیں گے، اور جو گائے ہوگی اس میں 7 حصے رکھے جائیں گے۔ اسی طرح قربانی کا وقت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کس وقت جانور کو قربان کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ من ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، ایسا بندہ جو عید کی نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لیتا ہے، گویا کہ ایسے بندے نے اپنے جانور کو اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کیا ہے، اس نے قربانی والی سنت اجاگر نہیں کی، اس نے اپنے جانور کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہیں کیا، بلکہ ایسے بندے کا جانور صدقہ سمجھا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربان کرنے کا جو وقت ہے، اگر کسی بھائی نے اپنا حصہ رکھا ہے، یا بکرا، چھترا، مینڈا وغیرہ، گائے وغیرہ یا اونٹ وغیرہ لیے ہیں، تو وہ بندہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا جو یہ کام ہے قربانی کرنے والا اس کو سر انجام دے گا۔ ہرگز وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لے۔ ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ دیہات اور شہروں میں فرق کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دیہاتی ہے جس نے اپنی قربانی لی ہوئی ہے، وہ اگر فجر کی نماز کے بعد بھی اپنی قربانی کو کر لے گا، اس کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ یہ سراسر یہ بات غلط ہے، صریحاً غلط ہے۔ بات صحیح یہ ہے کہ دیہات اور شہر میں قربانی کرنے کا جو وقت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ دیہات ہو یا شہر ہو، عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کیا جائے گا، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں جانور کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ جو فضیلت والا دن تھا وہ 10 ذی الحجہ کا دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 ایام کے بارے میں فرمایا کہ ان 10 ایام میں جو بندہ نیکی کرتا ہے پورے سال کے ایام سے بہتر وہ نیکی شمار کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جہاد سے بھی افضل ان 10 دنوں میں جو عمل ہوگا افضل ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنی سواری کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، وہ بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی واپس نہیں آتا، سواری بھی واپس نہیں آتی، وہ خود بھی شہید ہو جاتا ہے۔
اس کا اجر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عملوں کے اجر سے بڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ ان 10 دنوں میں عمل کیا جائے اور ان 10 دنوں کے عمل کے اجر سے بڑا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان 10 دنوں میں بے شمار تکبیریں کہا کرتے تھے، اونچی آواز میں تکبیریں کہا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منا میں ان کا خیمہ لگا ہوتا تھا اور وہ اتنی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تھے کہ ان کی آواز مسجد میں سنائی دیتی تھی کہ عمر بن خطاب تکبیریں کہہ رہے ہیں۔ آج کل یہ رواج ہمیں ختم ہو گیا ہے، ہم تکبیریں وغیرہ کہنا چھوڑ دے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسے بھی اجاگر کریں، اللہ رب العالمین کے لیے یہ تکبیریں کہا کریں۔ تکبیریں یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک حدیث میں 3 مرتبہ پہلے اور بعد میں اللہ اکبر کہنے کا ہے، اور ایک حدیث میں 2 مرتبہ پہلے اور بعد میں اللہ اکبر کہنے کا ہے، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ تکبیر کہی جائے اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی تکبیر کہی جا سکتی ہے، اور یہ بھی تکبیر کہی جا سکتی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اور یہ تکبیریں پڑھ کر اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے رتبے کو بلند کریے، اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا مقام بنائیے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہمیں درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قربانی ہر بندے کے لیے الگ الگ کی جائے گی یا ایک ہی قربانی ایک گھر کے لیے کفایت کرے گی یا نہیں؟ محترم بھائیوں، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے لیے ایک جانور لے لیتا ہے، بکری وغیرہ لے لیتا ہے یا اونٹ یا بیل وغیرہ لے لیتا ہے، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر کو پالنے والا ہے، سبھی کو خرچہ وغیرہ دینے والا ہے، تو اگر وہ بندہ قربانی کر لیتا ہے، خواہ وہ ایک بکری ہی کی قربانی کرتا ہے یا بیل کی یا اونٹ کی قربانی کرتا ہے، تو وہ قربانی سارے گھر کی طرف سے ہی سمجھی جائے گی۔ ایسی قربانی سارے افراد کی طرف سے ہو جائے گی۔ ہر فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ قربانی نہ بھی کریں تو بات چل سکتی ہے، ہاں اگر علیحدہ علیحدہ کی جائے تو یہ افضل عمل ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی افضل عمل ہے یہ۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری ایک پورے گھر کے لیے کفایت کر جاتی تھی، ایک بکری ہی پورے گھر کے لیے قربانی کی طرح کفایت کر جاتی تھی۔ تو اگر ہم ایک بکری یا ایک مینڈا، گائے یا اونٹ وغیرہ ذبح کر لیتے ہیں تو ہماری یہ ایک ہی چیز پورے گھر کے لیے کفایت کر جائے گی۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں میں شراکت داری بھی ہو سکتی ہے۔ گائے وغیرہ جو ہے بڑا جانور ہے، اونٹ جو ہے وہ بھی بڑا جانور ہے، اس میں حصہ داری ہو سکتی ہے، شراکت داری کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت کے زمانے میں شراکت داری کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے، وہاں عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس نے ہمیں پا لیا، تو ہم نے اونٹ جو ہے اس میں 10 حصے رکھے تھے، اور جو گائے ہے اس میں 7 حصے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح ان جانوروں میں حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اپنی علیحدہ قربانی کرنا چاہے وہ اپنی علیحدہ قربانی بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا مینڈا وغیرہ ذبح کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے تھے کہ یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ من کے الفاظ آتے ہیں، من امتی، من اہلہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اس سے بعض جو اہل علم ہے وہ یہ جواز نکالتے ہیں کہ فوت شدگان جو ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی طرف سے بھی یہ قربانی ہے۔ تو امت میں جو فوت ہوئے ہیں وہ بھی اور جو زندہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فوت شدگان کے بارے میں اس سے کوئی جواز نکالا جاتا تو اس لفظ سے نکالا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کی جگہ پر ان کا لفظ استعمال کرتے، تو تب یہ اہل علم یہ جواز نکال سکتے تھے کہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ بندے کی اولاد جو ہے وہ اپنے والد کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے، جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ اولاد جانور کو لے اور اللہ کی راہ میں ذبح کرے اپنے والد کی مغفرت کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کو گوشت وغیرہ اس طرح نہ کرے کہ گوشت وغیرہ جو ہو اپنے رشتہ داروں کو سارا دیا جائے، بلکہ گوشت وغیرہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو غریب ہیں، محتاج ہیں، جو فقراء ہیں، مسکین ہیں، ان لوگوں کے درمیان وہ گوشت تقسیم کیا جائے گا، تو اس کا وہ صدقہ قابل قبول ہوگا۔ ورنہ اگر اپنی مرضی سے وہ بڑے بڑے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تحفے کے طور پر وہ گوشت بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا آپ کے لیے اعلان لے کر آیا ہوں، بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں۔ آج کل ہر چھوٹے اور بڑے کو پتہ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر ہم نہ بھی اس کا علم دلوائیں، نہ بھی ہم بتائیں تو یہ بات کفایت کر سکتی ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر ہر چیز وائرل ہے، سب کچھ سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے۔ غزہ فلسطین کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فلسطین پر 70,000 ٹن سے زیادہ بارود پھینکا ہے، جس سے جو آج تک انہوں نے بارود پھینکا ہے اس کی مقدار ہے 70,000 ٹن۔ تو 70,000 ٹن کی مقدار میں شہید ہونے والے بہت سارے لوگ ہیں، جن میں عورتیں بھی شہید ہوئیں، قتل میں بچے بھی شہید ہوئے، بڑے بھی شہید ہوئے، بوڑھے بھی شہید ہوئے۔ کئی لوگوں نے اپنے بیٹوں کو یتیم کیا، کئی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ بیٹے بچے جو ہیں وہ لاچار ہو گئے، بڑی ہی اموات ہو رہی ہیں۔ ابھی تک بھی بہت سارے جو ڈرون وغیرہ پھینکے جا رہے ہیں، بم دھماکے وغیرہ ہو رہے ہیں۔ پچھلی جو عید تھی تو عید کے موقع پر بھی ان پر جو بم وغیرہ پھینکے گئے، بارود وغیرہ پھینکا گیا۔ اسی طرح جو لوگ فلسطین کے خیمے لگا کر بیٹھے تھے، خیموں پر بارود پھینکا گیا۔ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں۔
آج بچے ان گلیوں کو دیکھتے ہیں کہ جن گلیوں میں ان کے باپ ان کی انگلی کو پکڑ کر انہیں لے کر باہر گھماتے پھراتے تھے، آج وہ بچے ان ماؤں کے راستے کو تکتے ہیں کہ جو مائیں ان بچوں کو 3 ٹائم کی روٹی کھلاتی تھی، جو مائیں ان اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر ان بچوں کے منہ میں ڈالتی تھی، آج وہ بچے بلک بلک کے اپنے ماں باپ کو ترس رہے ہیں۔ عید کا موقع آ رہا ہے، آج وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہاں ہے ہمارے وہ بابا جو ہمیں عید کی شاپنگ وغیرہ کروایا کرتے تھے، کہاں ہے ہمارا وہ بڑا بھائی جو ہمیں لے جایا کرتا تھا، کہتا تھا بتاؤ کیا چیز تمہیں پسند ہے میں تمہیں لے کر دوں، کہاں ہے ہمارے وہ والدین جو عید کی خوشیوں میں ہمیں گوشت وغیرہ پکا پکا کر ہمیں جوتے وغیرہ کپڑے وغیرہ لے کر دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ مایوس بیٹھے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی رو رہی ہے، اپنے مکان کے اوپر کھڑی ہے اور مکان کے جو دروازے ہوتے ہیں اس دروازے کی لکڑی کے اندر ایک چھوٹی سی چابی لگی ہوئی ہے، وہ بچی کہہ رہی ہے ہمارا گھر تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، سب کچھ چلا گیا، ایک یہ مجھے چابی نکال کر دے دیں جو میں نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ لوں اور اس چابی کو دیکھ لیا کروں۔ آج فلسطین کے حالات بہت نازک جا رہے ہیں، ہماری جماعت اس میں بہت زیادہ الحمدللہ کام کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں مسلم میڈیکل مشن کے نام سے آئے روز کوئی نہ کوئی قافلہ لے جا رہے ہیں، ان کے لیے قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ پیک تیار کر رہے ہیں تاکہ ان کے بابائے جو فوت ہوئے تھے، ان کے بھائی جو فوت ہوئے تھے، تاکہ انہیں ان کی کمی محسوس نہ ہو، ان کے لیے گوشت تیار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے قربانیاں تیار کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو، تاکہ ان کے حوصلے کو بڑھا دیا جائے، تاکہ ان کے اندر حوصلہ باقی رکھا جائے۔ آج ہم محفوظ ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، مارکیٹ میں آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہیں وہ کماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رزق دیا ہوا ہے، تو آپ کے سامنے بہت بڑا یہ کام لے کر آیا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے تو یہ حصہ اس کا فلسطین کے کسی ایک مرد تک بھی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العالمین تب تک اس بندے کی بھی مدد میں رہتا ہے۔ آج ہمارے حالات اسی وجہ سے خراب ہیں، آج ہماری جو صورتحال ہے، آج ہمیں جو مدد نہیں ملتی، آج ہمارے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو فلسطینی بچوں کے لیے جو جماعت نے ایک گفٹ پیک بنایا ہے اس کی قیمت ہے 5000 روپے، ایک قربانی جو ہے اس کی قیمت ہے 4,06,000 روپے، ایک حصہ جو بنتا ہے وہ 58,000 کا 58,000 کا بنتا ہے۔ جو بھائی استطاعت رکھتے ہیں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور ان بچوں کے لیے جن بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، وہ عید کی خوشیاں دیکھ سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے جائیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک یہ اور بھی اعلان ہے، آج 14 جون بروز جمعہ ہے، بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالی 9:15 پر ڈیرہ حاجی محمد اشرف، زرگر گلی، بیری والی، محلہ گلزار آباد، پاک پتن میں درس قرآن منعقد کیا گیا ہے، جس میں تشریف لا رہے ہیں صدر دعوت اصلاح پاکستان، بہت بڑے مبلغ فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤف صاحب، جو آج عشاء کی نماز کے بعد درس ارشاد فرمائیں گے۔ احباب کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہوگا اور اہل اسلام کے لیے شرکت کی اپیل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔